آئے آپ کو لے کے چلتی ہوں انگلینڈ سے جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ جی، بہت شکریہ جی. جی ڈاکٹر صاحب آج تو آپ بڑے ہیرو شیرو لگ رہے ہیں. نواز شریف صاحب آ گئے، خواجہ آصف صاحب بھی آج کل انگلینڈ میں ہیں، لگتا ہے بڑی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اور حق کے بات نہ ملاؤ اور اس بات کو جان بوجھ کر گاڈ آپ نے میرے اوپر پڑھ دی کہ جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ. او مائی گاڈ. میں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور کچھ آج کل کیا کر رہے ہیں، بلکہ آج کل وہ اپنی اس بات کا ماتم کر رہے ہیں. میاں صاحب آج ان کا پروگرام تھا اپنے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرس کا یہاں پہ اس میں جی برطانیہ میں لندن میں ان کا پروگرام تھا، اور اس میں وہ فرما رہے تھے کہ مطلب میاں صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے ساری عمر کے لیے اگر نہ کیا ہوتا، اگر ایسا کام نہ کیا ہوتا، آج ملک جو ہے ہمارا پاکستان واقعی ایشین ٹائگر بن گیا ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے انہوں نے اس موضوع پہ لکھنے کی دعوت دی ہے. میں یعنی ان کو بیان کی، میں یعنی کہ مجھے ذاتی طور پہ دی ہے، میں ان کو بیان کی، میں کہہ رہا ہوں اس کو ان کے بیان میں لکھنے کی دعوت دی ہے. میں خود بتاؤں گا کہ جب وہ تھے تو کتنے کیا ٹائگر تھے یا کہ واقعی ہم کو بھیڑ بنے ہوئے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی آپ کی پاکستان کی کیبنٹ میں جناب ہمارے خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، ابھی پچھلے دنوں انگلینڈ میں ہی جناب فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا، اور آپ کی نوٹس میں وہ واقعہ بھی گزرا تھا کہ اس میں سے ایک لڑکی جس نے یہ بات کہی، ان ممالک میں اگر آپ کے ممبر پارلیمنٹس بھی جو ہیں اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو لوگ اوپنلی تنقید کرتے ہیں، مگر فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی جو ہوا، اس لڑکی کی ماں کے گھر کو توڑ پھوڑ دیا اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری تو پاکستان میں اس وقت کوئی امپورٹس کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایکسپورٹس کی بات نہیں کر رہا. اونلی تھنگ از کہ کس نے کس کو کتنی سزا دلوانی ہے اور کہاں لے کے جانا ہے. اور بیرون ملک بھی آپ کی ایمبیسیز میں ایک تو ٹاؤٹس کو بھرتی کر لیا جاتا ہے، یعنی ہر حکومت اپنے مرضی کے بندوں کو چنیدہ کو باہر بھیج دیتی ہے. اب ایمبیسیز بھی بجائے اس کے کہ وہ ملک کو ان ممالک میں اجاگر کریں، تو وہ بھی بیچاری ایمبیسیز بھی اس کام میں لگ جائیں گی کہ کون سے بندے نے کیا بات کی، اس کی ریس کیا ہے، اور اس کے ماں باپ کے گھروں کو تباہ و برباد کیسے کرنا ہے. آپ پہ بات تو غلط ہے جو ہو رہا ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک اور شرمناک بات بتاؤں کہ آپ جب وہ نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز جب اپنے گھر سے نکلی تھے فیلڈ سے، تو باہر پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں پہ کھڑے تھے اور حسب معمول نعرے بازی کی، اور وہاں پہ جو مسلم نون کے جو لوگ تھے جو حامی تھے ان کے جو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اور ایسے گتھم گتھا ہوئے کہ شرمناک طریقے سے ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے تھے. پولیس آئی، پولیس نے دونوں کو الگ کیا، کچھ کو گرفتار کیا، اور یہ سارا معاملہ ٹی وی پہ دکھایا گیا اور ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اور ممالک کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے اپوزیشن کے لوگ بھی موجود ہیں، مطلب میں نے کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں، تو مجھے تو بڑی سخت شرم محسوس ہوئی یہ دیکھ کے واقعہ. بہت شکریہ. اور اگر میں ہوں نا تو لوگوں کو تو جو سزا ملنی ہے یہ سارے کے سارے. آپ مجھے بتائیے گا، کل کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کینیڈا میں، پاکستان میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں پیپلز پارٹی کا دفتر ہے، پی ٹی آئی کا دفتر ہے، پی 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 کا کیا پاکستان مسلم لیگ کا دفتر ہے. آپ نے کبھی پاکستان میں لبرلز کے یا کنزرویٹیوز کے دفتر دیکھے؟ آپ نے کبھی انگلینڈ کی کسی پارٹی کی ممبرشپ اس طرح دیکھی؟ تو مطلب میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ان ملکوں کی بھی اپنی خود بے وقوفی ہے کہ یہ لیڈرز اب آتے ہیں تو ان ملکوں میں پیسہ اتنا لے کے آتے ہیں کہ دے آر جسٹ گریڈی کہ ہاں بھی ہمیں تو فائنانس چاہیے کہ پیسہ لاؤ یہاں پہ آ کے انویسٹ کرو. تو مگر قوم ویری مچ ڈیوائیڈیڈ ہے. میں آپ ایک عرصہ دراز سے آپ سے اتنا بہترین سوال سننے کی تمنا کر رہا تھا اور آج آپ نے کر دیا. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سوال سن کے، اور ندامت بھی ہو رہی ہے، شرم کے ہمارے گھڑوں پانی بھی مجھے شرابور بھی کر دیا ہے. تو واقعی کسی جماعت کی یہاں پہ اور ممالک کی میں نے کہا نا، اور بہت سی یہاں پہ میں لندن میں رہتا ہوں، کاسموپولیٹن سٹی ہے یہاں پہ،
دنیا کے تقریباً کچھ 150 قریب ممالک کے لوگ رہتے ہیں. یقینی بات ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی حکومت سے مطمئن تو نہیں ہوگا, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی جماعت کی یا حکومت کے ہو یا اپوزیشن کو لوگوں نے آ کے یہاں کو دفاتر بنائے ہوں یا کوئی ممبرشپ کی جا رہی ہو. دور نہ جائے, ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے اپوزیشن کے لوگ آئے اور یا لوگ آپس میں ان کے جو حامی آپس میں لڑائی جھگڑا کریں یا کسی تماشا بنے. تو یہ بات واقعی شرم والی بات ہے, اور یہ کم سے کم سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے, اور خاص طور پر ہم جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم یہاں پہ پاکستان کی سیاست پاکستان میں کریں گے, یہاں پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے. یہاں پہ کوئی سیاست ہوگی تو اس ملک کی سیاست ہوگی, اس ملک کے کسی جماعت کے ساتھ آپ اپنا ساتھ دیں. بہت شکریہ. یہاں پہ ہوں گے تو یا پھر خاندانی سیاست کریں گے یا اس ملک کی سیاست کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ہاں آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج تک میں نے ان ممالک کے کسی بھی فوجی جنرلوں کو کسی دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہوتے بھی نہیں دیکھا. امریکہ کے جتنے صدور ہیں ایکسیپٹ نکسن کے, انہوں نے سیکورٹی لینے سے انکار کر دیا تھا, مگر نارملی ان پریزیڈنٹس کی ونس اے ایئر میٹنگ بھی ہوتی ہے جن کو بیکاز دے ہیو دا موسٹ کلاسیفائڈ انفارمیشن, ویئر ایز پاکستان از اے بنانا ریپبلک. آپ کے ملک میں حکومت ہوتی ہے, اس کے بعد رہتے یہ لوگ باہر کے ممالک میں. ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب, جو آپ کی لیڈرشپ ہے, اگر وہ ان کا لائف اسٹائل ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے فرام دا آرڈنری پیپل, سو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از دا پرابلم آف آرڈنری پیپل. میں ذاتی طور پر برانڈس کو پروموٹ کرنے کی شدید خلاف ہوں. میں نے آج تک ایلان مسک کا کبھی برانڈ کی پروموشن نہیں سنی, اور میں ذاتی طور پہ اس کو ڈسگریس فیل کرتی ہوں, بیکاز آئی تھنک اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ چیز لیں, پہنیں, آپ جو مرضی کریں, مگر دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے آپ کا دکھاوا کسی اور کو غلط سمت میں لے کے جائے, مگر پاکستان کی جتنی ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے درمیانے طبقے کے لوگوں کو کمپلیکس میں مبتلا کر دیا ہے ٹو ہیو دی برانڈیڈ تھنگس. اور اس وقت بھی میں جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کو جو دیکھتی ہوں کہ ادر دین دی پرابلمز ڈسکسنگ دی پرابلمز, اینڈ مارگریٹ تھیچر کو آپ دیکھ لیں, گھر کا کھانا آپ کا خود پکایا کرتی ہوتی تھی, اپنے میاں کا خود پکاتی تھی, ٹھیک, مگر اس نے ملک کے لیے, انگلینڈ کے لیے کام کیا تھا, اس نے برانڈ کی پبلسٹی نہیں کی تھی. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی جتنی لیڈرشپ ہے جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں, جس میں دے لیو ابراڈ, دے جسٹ ہیو اندھا پیسہ ہے ان کے پاس, and they don't represent ordinary class of people of Pakistan. They don't know what their problems are. پاپا میں اچھا ہوا آپ نے یہ بھی سوال کر دیا. آج لگتا ہے کہ آج مصالحانہ گفتگو آپ سے ہوگی انشاءاللہ. میرے پاس آپ کی ہر بات پہ صلح جوئی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ سوال ایسے کر رہی ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹا سا آپ بڑے سیاستدان ہیں, مجھے پتہ ہے. ایوب خان کے زمانے میں نا آپ کو یاد ہوگا کہ کوئین اور پرنس فلپ جو ان کے جو شوہر تھے وہ پاکستان گئے, اور وہاں پہ پاکستان, ایوب خان نے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے صنعت کار تھے ان کو جب دعوت دی تو وہ وہاں پہ فیصل آباد کے بہت بڑے جو ملک کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل کے صنعت کار تھے, اس میں سے سیگل, یوسف سیگل, وہ بھی موجود تھے. تو ایوب خان اس کا تعارف کروایا کہ یہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل کے آئیکن ہیں, اور سب سے بڑی ان کی ٹیکسٹائل مل ہے یہاں پہ, اور دنیا بھر کو یہ ٹیکسٹائل فراہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سوٹ پہنا ہوا یہ آپ کے اپنی ملک کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ گواڈین, یہ انگلینڈ کا بنا ہوا ہے. جبکہ پرنس فلپ کے جو سوٹ جو پہنا ہوا تھا وہ اپنے انگلینڈ کا تھا, اور اس کی پینٹ کے دھاگے لٹک رہے تھے, وہ تصویر بقاعدہ دکھائی گئی لٹکے ہوئے تھے. لیکن وہ باہر اسی بات اس پینٹ کے اندر بھی بادشاہ لگا, لیکن وہ سیگل جو جس کو تعارف کروایا گیا کہ دنیا کا پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کا مالک ہے, اس کو سوال کے جواب میں اس کے شرم کے مارے سے ڈوب جانا چاہیے تھا, مطلب جس سے سوال کیا گیا. تو یہ پرانی رسم چل رہی ہے ہمارے ہاں انڈیا پاکستان کے اندر بھی, جو خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کے جو لوگ ہیں وہاں بھی چل رہی ہے. اب پچھلے دنوں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اخبار کے اندر ایک تصویر آئی تھی, افریقہ کے ایک ملک کے رہنما آئے ہوئے تھے, مطلب انہوں نے چادر پہنی رکھی ہوئی تھی, لیکن پاؤں میں سونے کا جوتا پہنا ہوا تھا. وہ جوتا دکھایا گیا ہوگا کہ سونے کا جوتا پہن کے آیا.
اب یہ تو حال ہے, لیکن یہاں پہ کبھی نہیں آپ دیکھیں گے ہاں ہاں امریکہ کے اندر یا کینیڈا یا یورپ کا یہ کوئی بھی لیڈر جتنا جو چھوٹا پن کا اظہار ہے ملک ایگزیکٹلی آپ صاحب. نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے, یہ چھوٹا پن یہ اونچی حرکت ہے, یہ بتائیے. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم امپورٹس ایکسپورٹس کی بھی بات کریں, ایک بڑی خوش آئندہ خبر ہے پاکستان کی کہ 2022 تک پاکستان کے آٹو سیکٹر میں جاپانی گاڑیاں بنانے والوں کا راج تھا. 2021 اور 22 میں 2.5 لاکھ گاڑیاں فروخت بھی کی گئی تھیں. پھر اگلے 2 سال یعنی 23 اور 22 کا اینڈ اور 23 جو ہے بڑا ڈیفیکلٹ رہا, ایون 24 بھی ڈیفیکلٹ رہا, مگر ابھی کہتے ہیں کہ 1 لاکھ گاڑیاں کہتے ہیں کہاں کہ 21-22 میں 21-22 میں 2.5 لاکھ گاڑیاں بکی تھیں, 22-23 میں 1 لاکھ گاڑی بھی نہ بیچ سکی. مگر اب وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جو گاڑیوں کی خرید و فروخت کے جب اعداد و شمار دیکھے جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے معاشی بحالی ہے اس میں آٹو سیکٹر نے تھوڑا سا سانس دی ہے. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بہت سے کارخانے جو کہ بند ہونے جا رہے تھے, اب باقاعدہ طور پہ ان کو بہت سی ایکسائز ٹیکس ڈیوٹی جو ہے ان پہ کم کر دی گئی ہے, اور بہت اب گاڑیاں جو ہے پاکستان کے اندر اسمبل ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب یہ پروگرام خود انحصاری کا پروگرام بھی چل رہا ہے, اور خود انحصاری کے پروگرام میں انہوں نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ 2030 تک پاکستان باہر سے کوئی گاڑی نہیں منگوائے گا, اور جو اسمبلنگ کا کام ہے وہ بھی ختم کر کے بلکہ پاکستانی میں گاڑیاں بنائی جائیں گی. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 25-30 سال پہلے پاکستان نے اپنی گاڑیاں بنانی شروع کر دی تھی, جس میں ہماری ایک شہباز جیپ بڑی مشہور ہوئی تھی جو کہ افریقہ میں, اور بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ بھی رہی, اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بڑی ڈیمانڈ رہی. اور وہ کارخانے دوبارہ جو ہے جھاڑ پوشی شروع کیے جا رہے ہیں, مطلب اور یہ کہا جا رہا ہے اچھی بات ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آٹو موبائل تو جو ہے یہ تو ایک لگژری چیز ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں وہ کارخانے جو ٹیکسٹائل کے ہیں, جو اور سے جو غریب ملکوں کے لیے بننے چاہیے کارخانے, وہ بھی ہونے چاہیے. اور اس معاملے میں تو جو دی جا رہی ہے, اب آپ پہلی بار دیکھیے کہ آج سے دور نہ جائیے, آپ نے 22 کا تھا ذکر کیا, آپ یاد ہوگا کہ آپ کو پچھلے 1.5 سال میں ملک کے بارے میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا, آج ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان, آج ڈیفالٹ ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھ لیجیے کہ پاکستان بہرحال اب اس تکلیف دے ہجان کے پوزیشن سے باہر نکل آیا ہے, اب کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بوجھ قرضوں کا ویسا ہی ہے, اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ اب کم از کم وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے, سی پیک میں کام تیزی سے شروع چل رہا ہے. اور تیسرے چوتھی آخری بات جو ہے کہ جو 5 ڈیم جو تھے مطلب ان پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, ڈیم جو یعنی مکمل ہونے میں. تو لگ رہا ہے کہ اگر معاشی صورتحال ایسی رہی, اسموتھ رہی, اگر سیاسی جو ابتری ہے وہ تھوڑی اور کم ہو گئی, اور جو کہ اس کی توقع نہیں کی جا رہی, تو ممکن ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے پاکستان جو ہے معاشی لحاظ سے تھوڑا سا مزید اس کی کمر سیدھی ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں, اس سے پہلے بگ تھریز آٹو سیکٹر میں بگ تھریز کا ذکر کیا جاتا تھا, جس میں تینوں کے تینوں بگ تھریز جو تھے وہ جاپان کی گاڑیاں تھیں. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ مارکیٹ گاڑیوں کی نیچے رہی اور ایک دم سے نمبرز انکریز کیے ہیں. اس میں 2-3 وجوہات کنسیڈر کی جاتی ہیں. ایک تو انٹرسٹ ریٹ میں جو کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو بائر ہے اس میں تھوڑا کانفیڈنس آیا ہے اور وہ گاڑیاں خریدنے کا رجحان. اس دفعہ وہ ایک جاپان کا ماڈل ہے اور برانڈ ہے جس نے ریسنٹلی یہ ہوا ہے, انہوں نے ایک گاڑی کی قیمت بہت کم رکھی ہے, چائنا کی گاڑی ہے, اس کا معیار بہت بہترین ہے, اور کہتے ہیں ایک دم سے انہوں نے ادھر سے آئے اور ادھر پورا کا پورا غلبہ ہی حاصل کر لیے ہے, بے شمار گاڑیاں انہوں نے بیچی. جیسے کہ میں نے آپ پہلے عرض کیا کہ اب جو ٹرمپ صاحب کی جو حکومت آئی, آج میں ایک عالمی میڈیا کے اوپر ہمارا ایک مذاکرہ ہو رہا تھا, اس میں 4 آدمی تھے, اس میں 2 امریکن بھی تھے, ایک میں یہاں انگلش سے میں تھا, اور ایک صاحب جو تھے وہ بحرین سے تھے. اسی بات ٹاپک یہ تھا کہ آئندہ جو ٹرمپ صاحب کا جو دور صدارت ہے اس میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں ایک چیز جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں, وہ جو اب آپ نے کچھ چائنا کی بات کی تو اس میں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک امریکن جو کہ وہاں پہ بہت بڑے جن کو بلایا گیا تھا, وہ ایک فائنینشیل گروپ ہے وہاں پہ, اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اس کے سی او بھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ اس دفعہ جو کام ٹرمپ پچھلی دفعہ نہیں کر سکے اس دفعہ وہ کر جائیں. وہ یہ ہوگا کہ چین کے ساتھ جو ٹیرف کا جو جھگڑا ہے یہ پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے,
لیکن اس کا نقصان امریکن قوم کو ہوگا. اب فیصلہ امریکن قوم نے کرنا ہے کہ کیا واقعی امریکن قوم جو ہے ٹرمپ کو اس بات کی اجازت دے گی. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا تھا جب اس کو آپ نے قوم نے جب ان کو ووٹ دے کے جتوا دیا تو قوم کی پالیسی کو ان کو ووٹ دیا گیا. انہوں نے اپنی پالیسی میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے چائنا جو ٹیرف ہے وہ 60% کر دیں گے. اور اس کو لازمی بات ہے کہ اس وقت لوگوں نے یہ سن کے بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ امریکن قوم نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ قوم پرست ہے. انہوں نے اپنے قوم کو بچانے کے لیے مطلب ہے کہ یہ سارا کام کیا ہے. تو یہ اگر چین نے اگر گاڑیاں بیچی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کے ساتھ اگر خالی چین گاڑیاں تو نہیں بھیجتا ہے, چین تو بہت سی اور چیزیں بھی بھیجتا ہے. اور بہرحال پچھلی دفعہ تو چین نے ایک پالیسی کے تحت جو ہے قابو کر لیا تھا اور ٹیرف نہیں بڑھنے دیا تھا. اس کے جواب میں چین نے خود کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو ہم بھی ٹیرف بڑھائیں گے. اور جو دوسری جو امریکہ کی جو اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی وہاں پہ خطرے میں پڑ گئی تھی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت لیکن یہ ہے شکریہ. کہ ہاں ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کے ویورز ہیں ہمارے وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے کویسچنر آئی شوڈ بیہیو لائک اے ڈم پرسن. آف کورس جو آپ بات کر رہے ہیں اٹس کوائٹ کلیئر ڈاکٹر صاحب, اٹ از ویری کلیئر کہ ظاہر ہے اگر ٹیرفس چائنا کے اوپر اگر ٹیرفس لگ جائیں گے, یہاں ڈالر سٹورز بن گئے ہیں, وہی چیز جو $12 کی ڈالر سٹور وہاں پہ ہوم ڈیپو پہ پڑی ہے, ڈالر سٹور پہ آپ کو $4 کی ملتی ہے, اور ایک نیا ڈالر ٹری اس نے تو بالکل ہی پھٹے چکی دی ہے, $1.5 کی ملتی ہے. تو یہ جو ابھی آپ بات فرما رہے ہیں آف کورس وی آل نو اباؤٹ اٹ کہ کہاں وہ چیز $12 کی جا کے اس نے خریدنی اور کہاں وہی چیز جو ہے وہ ڈالر ٹری پہ جائے گا تو $1.5 کی لے گا, اور اگر ڈالر سٹور ڈالر راما پہ جائے گا تو وہ $4 کی لے گا. تو اس کی زندگی مشکل ہوگی. مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ لفظ کہا ہے کہ آپ میڈ ان اگر امریکہ خریدیں گے تو آپ کو ہر چیز کے اوپر سبسڈی دی جائے گی, ویراز اگر آپ باہر کی چیزیں ہوں گی تو ان کے اوپر ٹیرفس لگائیں گے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں. یہ نریندر مودی صاحب کا بھی ایک زمانے میں یہی تھا کہ بی امریکن بائی امریکن, ڈو ناٹ بائی اینی تھنگ ادر دین امریکہ. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے تو اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ ڈاکٹر صاحب. ظاہر ہے چائنا جس حساب سے بیٹ کر رہا ہے پرائس کے لحاظ سے, تو وہاں پہ لیبر چارجز کم ہیں, وہ قوم دن رات کام کرتی ہے. بٹ شاید جو میں ہمارے ایک اور بات بھی عرض کر دوں. انہوں نے بور لائبر سورس سے یہ بھی بات کہی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ جنوری میں وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے وائٹ 20 ہاؤس میں. جنوری کو جی 20 جنوری کو جنوری آئیں گے. انہوں نے کہا کہ تب تک جو ہے امریکہ کے آلریڈی جو آرڈرز ہیں $67 بلین کے چائنا کے ساتھ وہ تو میچور ہو چکے ہوں گے. ان کو تو ٹرمپ صاحب کیسے روکیں گے؟ صحیح تو اسٹیٹ بینک آف امریکہ نے ان کو میچور کیا ہوگا تو کیسے روکیں گے؟ میں نے کہا یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں, یہ بھی آج ہی کے پروگرام میں نے بتایا. بہت شکریہ. مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ چائنا کے اوپر اپنے ٹیرفس کو بڑھائے گا, کینیڈا کے اوپر ٹیرفس بڑھے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف ٹائم فار کینیڈا ایز ویل, کہ کینیڈا کے اوپر بھی ٹف نہیں جو آرڈرز بک ہو چکے ہیں اس پہ تو ٹیرف قانونی طور پہ انٹرنیشنل قوانین کی طرف نہیں لگ سکے گا. آئندہ جب وہ شروع کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنی کیبنٹ کی ترتیب بھی شروع کر دی ہے. اس میں بے شمار لوگ جن کا نام دیا ہے وہ ان کے ساتھ گولف کھیلنے والے بھی ہیں, ان کے فائنینسرز بھی ہیں. جان ریڈ کلف جو ہیں انہیں CIA کا ڈائریکٹر مقرر کیا ہے. یہ اسٹیو وٹکاف جو ہیں یہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے, گولف کھیلتے تھے ان کے اس میں. اور مائک ہکابی حالانکہ جوئش نہیں ہیں مگر اسرائیل کے بہت بڑے حامی ہیں, بلکہ امریکہ سے یہ جو ریلیجیس طائفے ہیں یہ وہاں لے کے بھی جاتے رہے ہیں. اور انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ اسرائیل جیسی فلسطین کی کوئی موجودگی نہیں, کوئی اسپیس نہیں ہے. تو مائک ہکابی جو ہیں ان کو یہ مقرر کرنے لگے ہیں امریکہ کے سفیر. اور جو یہ اسٹیو وٹکاف ہیں ان کو ایلچی کے طور پہ کام دیا جا رہا ہے. جان ریڈ کلف CIA کے ڈائریکٹر یہ وہی ہیں جن کو انہوں نے اپنے زمانے میں بھی کیا تھا, بعد میں ہٹایا بھی تھا, انہی کو دوبارہ کر رہے ہیں. سیکریٹری دفاع جو ہے پیٹ ہیگزت کو مقرر کر رہے ہیں جو فاکس کے اینکر بھی رہے ہیں, بٹ کہتے ہیں اٹس اے ویری گڈ چوائس. قومی سلامتی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دفعہ کے جو ٹور ہے اس میں قومی سلامتی کو وہ بڑا امپورٹنس دے رہے ہیں. دس از شاید جو آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں تھے ان لوگوں نے اس بات کو شیئر کیا کہ نہیں کیا؟
جی میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ خوشگوانی تھی کہ اس دفعہ ٹرمپ جو ہے وہ بہرحال جو ہے پچھلے اپنے دور صدارت میں بہت کچھ سیکھا انہوں نے اور بہت کچھ اس طرح وہ چیزیں نہیں کریں گے. بہرحال ابھی بھی توقع یہی کی جا رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ جن کو انتخاب کیا گیا اس کے بعد وہ خوشگوانی جو ہے دم توڑتی نظر آ رہی ہے. جس طرح ابھی آپ نے دو آدمی کے 2 افراد کا آپ نے ذکر کر بھی دیا. جو ڈیفینس منسٹر وہ بھی دیکھیے وہ بھی اس کے بہت حق میں ہے, اسرائیل کے حق میں ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ کی کامیابی پہ نیتن یاہو نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی معنی خیز, بڑی زبانی ہے. مطلب اس کو اگر دیکھ لیں آپ تو بڑے اس بات میں خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ ہی کے زمانے میں یروشلم کو جو ہے دارالخلافہ بنایا گیا, اور جب امریکہ نے اپنا سفارتخانہ وہاں پہ منتقل کیا. اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جیرارڈ کشن جو کہ جو ہیں اور ٹرمپ کے داماد ہیں وہ ایم بی سلمان کے بہت بڑے دوست ہیں. ایم بی سلمان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کام کیا ہے بہت سے لوگ نے ایک اس دور کا نیا لاس آف عربیہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ ان کے کنونس کرنے سے آپ دیکھیں سعودی عرب نے تو خود تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو, لیکن ان کے کہنے پہ 5 اور ممالک میں سے تسلیم کر لیا. 10 ممالک لائن میں تھے. ابھی باقاعدہ طور پہ سعودی عرب جو تھا بالکل اس کو تسلیم کرنے جا رہا تھا کہ اس سے تسلیم کرنے سے 1.5 ہفتہ پہلے جو ہے وہ غزہ کی جنگ چھڑکی جس سے رک گیا. مطلب بھائی کام رک گیا, نہیں ہو سکا. مطلب اب اس کی اب میں نہیں سمجھتا کہ اب اسرائیل کو مزید جو ہے ایسا کو اور شکریہ. مگر ڈاکٹر صاحب اگر آپ ان کا دیکھیں اس کا ایجنڈا قومی سلامتی, امریکہ کی قومی سلامتی. I'm not talking, yes, ان کا حق ہے, they are working with اسرائیل, بٹ ان کا جو نیا صدر منتخب ہو کے آیا ہے اس کا حق ہے کہ اپنی پالیسی جو ہے جن پالیسی اس نے ووٹ دیا ان پالیسی کو وہ جو ہے میرا آپ سے کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں دا پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ امریکہ کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ کاشیس ہے. حقابی کی اگر میں بات کرتی ہوں, حقابی اسرائیل کے بہت فیور کرتے ہیں, مگر حقابی کہتے ہیں کہ 73 سے لے کے بعد تک درجنوں عیسائی مشنوں کو لے کے جاتے رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اگر مسلمان اور کرسچن یا مسلمان اور یہودی کی اگر نہیں بنتی نا تو کرسچنز اور یہودیوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی. اوکے, یو ڈونٹ نو واٹ دا پلاننگ از. حقابی جو ہیں ہی از اے گریٹ سپورٹر آف اسرائیل, بٹ وہ جو لیڈ کرتے رہے ہیں وہ عیسائی مشنریز کے جو گروپس جاتے تھے ان کو لیڈ کرتے رہے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو ضرور دیکھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ذکر کر رہے ہیں 2-3 چیزوں کے بارے میں, خاص طور پہ مائک پومپیو بھی دوبارہ آ گئے, ایلون مسک اور وویک سوامی 2 بلینئرز کو بھی لے کے آئے ہیں. مگر آپ اس کو بھی دیکھیں کس کاز کے اوپر لے کے آئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا پیسہ وہ جو لیک ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے, یعنی سرکاری بیوروکریسی کو ختم کرنے کے, یہ جو پچھلے 4 سال کا بٹر ایکسپیرینس آف ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یعنی بیوروکریسی کے ہاتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی پسے تھے. تو ایلون مسک اور وویک سوامی جنہوں نے بہت سپورٹ کیا ان کو, ان کے ذمے یہی ہوگی کہ اضافی بے ضابطگیوں کو ختم کرنا, فضول اخراجات میں کمی, وفاقی جتنی ایجنسیاں ہیں ان کی تنظیم نو, اور امریکہ بچاؤ کی تحریک میں رول پلے کرنے کا کہا گیا. کوئک اپنا انالیسس دے دیجیے اس میں اگر اس ایسے پہ تھوڑی سی ایک بات آپ سے یہ کر دوں جو بڑی اہم خبر ہے, اس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا. ابھی ریاض کے اندر جو OIC اور عرب لیگ کے تحت جو کانفرنس ہوئی اس میں پہلی دفعہ سعودی عرب نے ایک بہت یو ٹرن لیا ہے اسرائیل کے بارے میں بھی, اور بڑی اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے آئندہ جو مستقبل جو ہے مجھے نا امریکہ کا جو ہے ساتھی گنا جائے یا اسرائیل کا ساتھی گنا جائے. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کھل کے ایران کی حمایت کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو جنگی مشقیں بھی ہوئی ہیں سعودی عرب کی پہلی دفعہ بحر احمر کے اندر ان کی مشقیں بھی ہوئی ہیں, اور باقاعدہ طور پہ آپس میں جو فوجی یعنی جو چیف آف اسٹاف ایران کے اور سعودی عرب کو آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. سعودی کا چیف آف اسٹاف بھی ایران گیا ہے, ایران کے وہاں پہ آئے. ابھی مسعود پزشکیان جو تھے ایران کے صدر تھے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کانفرنس کے بارے میں انہوں نے اپنے نائب صدر کو بھیجا. وہاں پہ ایک بڑا شفٹ آیا ہے وہاں پہ
کہ سعودی عرب جو کہ بہت پہلے ابھی خاموش تھا, غیر جانبداری بھی نہیں تھا لیکن خاموش تھا, لیکن اب کھل کے اس نے جو ہے اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ تمام علاقوں سے فوج نکالنے کے لیے اور تمام لوگ کو دو رسی حل کی طرف اشارہ کیا اس کو تسلیم کرے, جو کہ باقاعدہ ایک حیرت بات ہے. لیکن بات یہ بھی کر دوں, آپ نے جو بات پوچھی, اگر آپ کو یاد ہو امریکہ کے صدر کی ہمیشہ یہ جو بھی امریکی صدر آیا وہ سب سے پہلے صدر منتخب ہونے کے بعد وہ 2 ملکوں کا دورہ کرتا ہے, سب سے پہلے یا کینیڈا کا یا میکسیکو کا. لیکن ٹرمپ نے یہ ریت توڑی تھی اور سب سے پہلے یہ ریاض گئے تھے, اور ریاض جانے کے بعد یہ ریت توڑی تھی. اس دفعہ اگر وہ ریاض نہیں جاتے, میرا خیال مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی جو بیان آیا ہے ایم پی سلمان کا, اس کے بعد ممکن ہے کہ اس دفعہ ریاض نہ جائیں. لیکن اس دفعہ سعودی عرب کے لیے بڑی مشکل ہوگی کیونکہ بائیڈن کے ساتھ کی بالکل بنی نہیں, کیونکہ بائیڈن نے جمال خاشقجی کے قتل کے اوپر نا بڑا سخت مجھے کہا تھا کہ آپ کو جو انسانی حقوق کے بارے میں جو زیادتی ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ایم پی سلمان نے بائیڈن کے اس بیان کو بھول نہیں پائے, اس لیے ان کے تعلقات وہاں پہ امریکہ کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکے. لیکن کیا اس اسلامی سمٹ کے بعد جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کے بعد ٹرمپ کے ساتھ کے تعلقات بن سکیں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اب آتا ہوں آپ کی سلامتی کی سلامتی کی طرف. بات یہ ہے کہ امریکہ بچاؤ کے بارے میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کا حق ہے جو ووٹ لے کے وہاں پہ آئے ہیں وہ اپنی پالیسی کو نافذ کریں, لیکن کس کاسٹ پہ انہیں نافذ کرنا ہوگا. لازمی بات ہے کہ امریکہ نے اگر امریکہ فرسٹ کو کرنا ہے تو امریکہ کو دنیا میں تو رہنا ہے. ایک بہت بڑے چائنیز ایک قلمکار ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑی بات مضمون کی جو بڑا وائرل ہوا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن امن ہے, اگر دنیا میں امن آ جائے تو امریکہ خود ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ سر امن آئے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک غلط کریں گے اگر اسرائیل کی وار کو نہیں روکتے. میں آپ رائٹ اٹ ڈاؤن مائی ورڈز, ہی از اگینسٹ وار and he is more towards, he want to resolve the problems in an amicable manner. بہت شکریہ. مگر ڈاکٹر صاحب ایم بی ایس کے ساتھ تعلقات تھے جیرڈ کشنر کے, آپ دیکھیے اس پورے الیکشن میں میلانیا ٹرمپ سامنے ضرور آئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی 2-3 مواقع. ایوانکا ابھی تک سامنے نہیں آئی, جیرڈ کشنر ابھی تک سامنے نہیں آئے. ابھی جب اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے تو حقابی کا ذکر آ گیا, وٹکاف کا ذکر آ گیا, مگر ابھی تک ان دونوں کا. بہرحال آئی وش آل دا بیسٹ, مگر ڈونلڈ ٹرمپ مسٹ ہیو لرنڈ اے لاٹ فار دا لاسٹ ایئرز. سامنے نہیں آئے تھے آپ. تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می آل دا وے فرام انگلینڈ.